بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا۔ اگر میرا کوئی بھائی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مشکلات آ گئی ہیں، اس کو گھر کی مشکلات ہیں، اس کو کاروبار کی مشکلات ہیں، اس کو صحت کی مشکلات ہیں، اس کو دشمنوں کی مشکلات ہیں، اس کو رزق کی تنگی ہے، اس کو بیماریوں نے آ گھیرا ہے، اس کے گھر میں بیوی بچوں کے مسائل آ گئے ہیں، دشمنوں کے مسائل آ رہے ہیں، دکان کے مسائل آ گئے ہیں، نوکری کے مسائل آ گئے ہیں، دیہاڑی کے مسائل آ گئے، مطلب آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پھنس چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کی مدد آ جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائے۔ اللہ کی مدد کو پکارنے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا، کریں گے آپ، مدد اللہ آپ کی کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے جو مسائل آپ کے ساتھ آ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب مرض آ گیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو بخار ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے، آپ لاکھوں دعائیں کرتے رہیں، آپ سارا دن ساری رات سجدے سے نہ اٹھیں، آپ کی بیماری اللہ چاہے تو ایک الگ میٹر ہے کہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اصولاً نہیں ٹھیک ہونی آپ کی بیماری۔ اصولاً کیا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے، ڈاکٹر کو دوائی لکھ کے دے گا تو وہ دوائی آپ نے کھانی ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اصول یہ ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کوئی جادو جنات تو نہیں، کوئی ایسا دشمن تو نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو، آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہو، یا آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو اس جادو جن یا اس دشمن کا بندوبست کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کی مدد یہ نہیں اس لیے نہیں مانگنی کہ یا اللہ میری ان سے جان چھڑا دے، یا اللہ یہ میرا ٹھیک ہو جائے، اس لیے نہیں مانگنی۔ یا اللہ میری مدد فرما اور میرے لیے راستہ فرما کہ میں کس راستے پر جاؤں، کوئی ایسا بندہ ملا مجھے، کوئی ایسا فرد ملا مجھے، کوئی ایسی کمپنی ملا مجھے، کوئی ایسا آستانہ ملا مجھے، کوئی ایسی خانقاہ ملا مجھے جہاں سے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ دیکھیں، اللہ چاہے ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر تو کوئی دشمن ہے اور جادو جن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہے، تو پھر آپ سب سے پہلے اس کا بندوبست کریں، علاج کروائیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مسائل کی وجہ کیا ہے تو سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں۔ تشخیص میں اگر تو جادو جنات کے معاملات آ رہے ہیں تو پھر آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ وہ بندہ ملا دے جس سے میرا علاج ہونا ہے، وہ راستہ، وہ جگہ، وہ درگاہ مجھے بتا دے جہاں سے میرا علاج ہونا ہے، اور ان سے جا کے پھر آپ اپنا علاج کروائیں۔ دعائیں پھر نہیں کرنی ہے، پھر علاج کروانا ہے۔ اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا، آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا لیں، آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق اپنے اہل خانہ کی، اپنے کاروبار کی، اپنے گھر کی کسی بھی جگہ کی آپ اپنی تشخیص کریں۔ تشخیص میں اگر جادو جنات کے اثرات آ رہے ہیں تو آپ اپنی کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے پہلے اپنا پراپرلی علاج کروائیں تاکہ آپ کے مسائل مستقل طور پر اور ہمیشہ کے لیے حل ہوں، آپ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری اقدار روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اعمال کی طرف۔ عمل کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ نے اپنے سارے مسائل آپ نے لکھ کے اپنے پاس رکھ لینے۔ آپ نے اپنے سارے مسائل لکھ کے اپنے پاس رکھ لینے۔ تو پھر آپ نے ایک ایک مسئلے کے حل کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ مطلب آپ نے جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہر مقصد کے لیے علیحدہ پڑھائی کریں، یہ تو بہت افضل درجہ ہے، لیکن اگر آپ سارے مقاصد کے لیے اکٹھی پڑھائی کرتے ہیں اور علیحدہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ بھی بہترین ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے، اگر فرض کریں آپ کے 10 مسائل ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر مقصد کے لیے علیحدہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا وہاب اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 500 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔
500 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میں نے عمل کیا، یہ میں نے تیرا نام پکارا، یہ میرے نے تیرے نام پڑھا، یہ میرے تیرے نام کا ذکر کیا، اس کی برکت سے اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما کر قبول فرمائیے، اور اس کی برکت سے یا اللہ میرا یہ والا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ ایک مسئلہ، پھر اسی طرح دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح آپ نے کر کے آپ نے گھنٹہ ایک اپنے کاموں کے اوپر لگانا ہے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ اب مانگنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ وقت اس کے لیے آپ نے کوئی بھی رکھنا ہے، وہ مقررہ رکھنا ہے، 40 دن کرنا ہے لازمی۔ تو 40 دن کے بعد آپ دیکھیں آپ کے کام کتنے کم ہو گئے۔ تو وقت آپ نے مقرر رکھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ رکھ لیں۔ تہجد کے ٹائم پہ رکھ لیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہے، یا عشاء کے بعد رات کا آخری مطلب عشاء کے بعد جب سب سو جائیں، آپ یکسو ہو جائیں، آپ کا تصور پختہ ہو جائے، فون بجنے بند ہو جائیں، آمد و رفت بند ہو جائے، بچے سو جائیں، شوہر سو جائے، بیوی سو جائے، مطلب گھر والے سو جائیں، آرام کر لیں، تو آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر بیٹھ کے یہ عمل کریں۔ پھر دیکھیں اس عمل کی تاثیر کتنی ہوتی ہے، اور کتنے دنوں میں، 7 دنوں میں یا 21 دنوں میں آپ کے مسائل دیکھیں کیسے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرے کو پکڑ لیا، تیسرے کو پکڑ لیا، چوتھے کو پکڑ لیا۔ لیکن آپ نے جادو جنات کے معاملات کو اپنی زندگی سے پہلے بے دخل کرنا ہے۔ اگر جادو جن کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کے ایک مسئلہ ادھر سے حل ہوگا تو 10 کھڑے ہوں گے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ مانگتے رہنا ہے، اللہ سے خیر طلب کرتے رہنا ہے۔ اور اس کا ایک اور گر آپ کو بتاتا جاتا ہوں، اس کے لیے آپ روزانہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ صدقے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی کوانٹٹی اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاص ہے اور صدقہ ہے۔ صدقہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 روپے روزانہ صدقہ کرنے چاہیں 1 روپے کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی، 100 کریں، 1 لاکھ کریں، وہ آپ کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے۔ صدقہ کریں، اور صدقے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس نیت سے کیا۔ یا آپ صبح نکلیں، جیسے دکاندار ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے کچھ پیسے نکال کے سائڈ پہ رکھیں کہ یا اللہ یہ میں نے صدقہ کرنے یا جو بھی آئے گا میں اس کو دے دوں گا، تو یا اللہ اس کی برکت سے میرے یہ مسائل حل فرما دیجئے۔ تو وہ آپ روز تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے رہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ تو اگر کوئی گھر میں میری بہن ہے، پیسے نہیں ہیں، تو گھر کی کوئی چیز صدقہ کرنی شروع کر دے، جیسے آٹا ہوتا ہے، آٹا صدقہ کر دیا، کسی کو روٹی بنا کے دے دی، اسی طرح صدقہ کرنا شروع کر دیں، تو اس سے کافی حد تک آپ کے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔